ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رائٹ اوے فرام رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ساتھیوں اس وقت ٹرانسمیشن کو بڑھا رہے ہیں آگے اور ویلکم کرتے ہیں سر اظہر نیاز کو اور ہمارے گیسٹ کو جو اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں. تو آئیے بڑھتے ہیں سر اظہر نیاز کی جانب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر اظہر حلیم صاحب. اچھا، یہ پروگرام ہم نے ذرا سا ایمرجنسی میں یوں سمجھ لینا کہ بعض اوقات جسے ہم کہتے ہیں نا جی بریکنگ نیوز ہے، تو ہم بھی اپنے ایک پروگرام کو ڈراپ کر کے جو ہے اس پروگرام کی طرف آئے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیوں آج ڈاکٹر اظہر حلیم صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کا مختصر ون لائن تعارف تو یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹر رفا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے. ہمارا ایک رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلامک میڈیکل کالج جو ہے اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے رفا سوشل ویلفیئر، جو کہ بھلائی کے کاموں میں، ویسے بھی نام یونیورسٹی کا جو ہے وہ رفا ہے اور اسے رفا عام کا کام کرتے ہیں، اور لیکن یہ ادارہ خاص طور پر اس لیے بنایا گیا ہے. میں دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ اکثر یونیورسٹیاں، یعنی اسے یونیورسٹی ہی نہیں کہا جاتا جو رفا کا کام نہ کر رہی ہو، جو کمیونٹی کی بھلائی کا کام نہ کر رہی ہو. تو اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی جو رفا یونیورسٹی ہے یہ بھلائی کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ تعاون کرتی ہے. آج اس ڈپارٹمنٹ کے روح رواں جو ہے ہمارے ساتھ ہیں، موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. شکریہ آپ کا بھی بلانے کا. ذرا سا میں چاہوں گا کہ عنقریب ہو جائیں. اور کیا حال ہے سر آپ کا؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا، یہ تھوڑا سا تو یہ بتائیں نا جی کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کی ابتدا اس طرح کروں گا کہ جو اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی، اس کے ساتھ ہی اسلامک میڈیکل کالج ٹرسٹ جو ہے مرحوم جنرل ذوالفقار صاحب نے بنایا تھا، جو کہ FIC کے بانی ہیں جی، جو کہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے دل کی بیماریوں کے پورے پاکستان میں. ان کی جو نیت تھی نہ صرف اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم اور ایک ریزنیبل ریٹس پہ بچوں میں کرائی جائے اور قوم کو جو ہے اعلیٰ تعلیم کے زیور سے نوازا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں انسانی فلاح بہبود کا، جس طرح آپ نے شروع میں انٹرو میں ذکر کیا، اس کو بھی پہلو نظر رکھا اور اس کی بنیاد انہوں نے اس طرح کی کہ سب سے پہلے جو ہے میں اس ادارے کو بنایا رفا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، جس کے ذریعے انہوں نے بے شمار بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، معذور لوگوں کا جو ہے علاج کرانا شروع کیا اور ان کی فائنینشیل مدد اور دوسری چیزیں جو ہے ان کو جو ہے فائنینشیل ایڈ بھی ان کو پہنچانی شروع کی، جو کہ الحمدللہ مور دین 30 سال سے لوگوں کو پہنچ رہی ہیں. اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے جانشین ہمارے جو چانسلر حسن محمد خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس روایت کو قائم رکھا اور دل کھول کے غریبوں کی اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں. جب بھی کوئی ایسا ہمارا پروجیکٹ آتا ہے تو ہمارے چانسلر صاحب ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے انکریجمنٹ ملتی ہے اور ہم لوگوں کی بہبود کے لیے مختلف جگہوں پہ یہ پروجیکٹس کرتے رہتے ہیں جس میں عام آدمی کی بھلائی، غریبوں کی بھلائی مقصود ہوتی ہے. اچھا، میں یہ دیکھ رہا تھا آپ کی رپورٹ جو ہے وہ گزشتہ برس کی، اس میں جو 4-5 چیزوں میں مختلف آپ کے شعبے ہیں جس میں کام ہو رہا ہے، جیسے میڈیکل کیئر ہے، پھر لائف سٹاک کا ڈسٹریبیوشن آف لائف سٹاک ہے جس میں آج کل تو ہماری حکومت بہت ہی آگے جا رہی ہے، ڈسٹریبیوشن فوڈ پیکیجز ہیں اور کلین واٹر ہے، پرائمری اسکول کے کوئی پروگرام ہے، ایگریکلچر. ذرا سا ایک 2 لائن میں اس کو ذرا سا آپ بتائیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر میڈیکل کیئر کے حوالے سے کیمپ لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کی ابتدا میں اس طرح کرنا چاہوں گا کہ اب سے کوئی 5 سال پہلے جب تھرپارکر میں نوزائیدہ بچوں کی بہت زیادہ اموات ہو رہی تھی اور میڈیا نے اس کو بڑا فوکس کیا ہوا تھا، تو ہمارے MBBS کے اسٹوڈنٹس میں یہ جذبہ اجاگر ہوا کہ ہم کیوں نہ جا کے ان کی مدد کریں اور اپنے آپ کو ادھر ڈیووٹڈ کریں. تو ان کی ایک ٹیم جو ہے وہ کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی اور ہمارے چانسلر صاحب نے کہا کہ آپ وہاں جا کر انٹرونشن کریں اور مختلف جو وجوہات دیکھیں کہ بچوں میں اتنی اموات کیوں ہو رہی ہیں اور ہم انہیں کچھ سپورٹ بھی کریں. تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے 2016 میں یہاں اسٹوڈنٹس کی MBBS کے اور ہمارے ینگ ڈاکٹرز کی ٹیم کو لے کر میں گیا تھا. جب ہم نے وہاں جا کر تھرپارکر میں دیکھا تو بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ خوراک کی کمی، جو مال نیوٹریشن جس کو کہتے ہیں جی، اور جو ینگ مدرز ہوتی ہیں وہ اور جو انفینٹس بیبی جن کے جو ہے پریمیچور زیادہ تر وہاں پر ہوتے ہیں، تو یہ مسائل ہم نے وہاں پہ دیکھے. پانی کا مسئلہ دیکھا، ایجوکیشن کا مسئلہ دیکھا، غربت دیکھی. تو ہم نے ان کو
جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ لیا اور ہمارے ادارے کی تعاون سے, لوگوں کے تعاون سے ہم نے وہاں پہ مسلسل ہی ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور ہر سال ہماری یہ ٹیم جاتی ہے اور اس میں میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں دور دراز علاقوں میں تھر کے, وہاں پہ جا کے لوگوں کو فری میڈیکل کیئر پرووائڈ کرتے ہیں, میڈیسنز دیتے ہیں, وہاں پہ ان کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ کیونکہ ایجوکیشن کا بہت برا حال ہے, دیہاتوں میں اسکول کی بلڈنگس تو ہیں لیکن وہاں پہ بچے نہیں ہوتے ہیں یا ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں. تو ہم وہاں پہ اسکول کی ریکنسٹرکشن کا بھی کام کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. ایگریکلچر کا ادھر بہت مسئلہ ہے پانی کی وجہ سے, تو ہم وہاں پہ کوشش کرتے ہیں, ٹیوب ویل لگاتے ہیں, کچن گارڈننگ جو ہے وہ کرتے ہیں, اس میں وہاں کے لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اس کے علاوہ لائف سٹاک کا مسئلہ تھا وہاں پہ, جو کیونکہ روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں, تو بکری جو ہوتی ہے وہاں پہ خاندان کے روزگار کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. تو ہم مختلف بیواؤں کو, یتیموں کو یا معذور لوگوں کو, بوڑھوں کو بکریاں لے کے دیتے ہیں جتنا پاسبل ہوتا ہے, تاکہ وہ یہ لائف اسٹاک ڈسٹریبیوشن والا جو پیکج ہے, ٹھیک, تاکہ وہ کچھ بکریوں کو پالیں, ان کے بچوں کو, پھر ان کا دودھ بیچ کے اپنا گزارا کریں. ٹھیک ہو یہ وہاں پہ کرنا. اچھا جی. اور اس طرح یہ ایگریکلچر اور کے حوالے سے جی وہاں پہ بہت ہی محدود پیمانے پہ کچن گارڈننگ کے لیے ہم نے کوشش کی کچھ چیزوں کو ہو سکتا ہے تاکہ کچھ لوگوں اپنی سبزیاں وغیرہ اگا سکیں وہاں پہ. آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں, نہ صرف جو ہے ہم ان کی امداد کرتے رہیں. ایگزیکٹلی مقصد تو یہی ہے کہ ریزیلینس آف سوسائٹی کی جائے اور ان کو جو ہے وہ اس قابل کریں کہ وہ خود اپنے روزگار جو ہے وہاں پہ پیدا کر سکیں. دوسرے ہینڈی کرافٹس وغیرہ کا بھی وہاں پہ بہت کام ہے. عورتیں جو ہے وہ اجرا کو دوسری سندھی اور ہینڈی کرافٹس بناتی ہیں, تو اس میں بھی ہم ان کو انکریج کرتے ہیں. اچھا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی وہ جو ان کی ہینڈی کرافٹ بنتی ہے وہ دنیا بھر میں مقبول ہو سکتی ہے, کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ ان سے بنوائی جائے اور بنوا کے ذرا سا اس کو پروفٹ میں رکھ کے ان کو کوئی سرو کیا جا سکے, اور یہ قریبی ان کی کوئی آؤٹ لیٹ وہاں بنا دی جائے, اسلام آباد میں بنا دی جائے, یونیورسٹیوں کے کیمپس ہیں اس میں بنا دی جائے. ایسے ہی ذہن میں آئیڈیا آ گیا, پتہ نہیں آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں. نہیں, یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اور آلریڈی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور دیہاتوں میں جو عورتیں کام کرتی ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہاں پر ہی جو ہے شہر میں بھجوائی جاتی ہیں. کراچی حیدرآباد میں ہوتا ہے, لیکن آپ کی تجویز بجائے کہ اس کو اسلام آباد میں اور دوسرے ایکسپورٹ کے لیے اگر ان کو استعمال کیا جائے تو ان کی حالت ذرا بہتر ہو رہا ہے. جی جو میں نے جو اس کا دیکھا ہے کہ جو بنا رہی ہے عورت اس کو بہت ہی کم معاوضہ ملتا ہے, اور جو دوسری این جی او اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ پروفٹ کما رہی ہوتی ہیں. تو رفا یونیورسٹی سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ان کو معاوضہ زیادہ ملے, اور رفا اپنی سروسز یا دو بھی ادارہ اس کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے وہ اپنا پرپورشن تھوڑا کم رکھے اس میں. جی اس میں اسمال بزنس انٹرپرائزز کی وہاں پہ بہت ضرورت ہے, جی تاکہ حکومت بھی ایسے فیملیز کو جو ہے قرضے فراہم کرے آسان شرطوں پہ, ان کی مدد کرے جو اس کا کام کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ اسکل سینٹرز کی بڑی ضرورت ہے, ووکیشنل سینٹر, ٹریننگ سینٹرز کی, تاکہ ان کاموں کی جو ہے مدد کی جا سکے. اچھا, یہاں تک یہ 5016 افراد جو ہے انہوں نے جو بینیفیشریز ہیں ہمارے اس گزشتہ برس کے, یہ صرف تھر کے ہیں یا جی سارا جو ہے ہم چونکہ تھر کے دور دراز ولیجز کو ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں اور جا کر وہاں پہ بیسک فیسلٹیز وغیرہ پوری ہماری جو کمپین ہوتی ہے اس میں میڈیکل ٹیمز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ لائف سٹاک کی ٹیم ہوتی ہے, ایجوکیشن والوں کی ٹیم ہوتی ہے, اور راشن کی ٹیم ہوتی ہیں. فوڈ سپلائی اور خاص طور پہ مدرز اور بچوں کے لیے وہ لے کر جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ ہم فیملیز میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اوکے. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ تھلوا بھی اور پروجیکٹ ہیں, پچھلے جب زلزلہ آیا تھا اس میں بھی کافی کام کیا رفا نے. جی الحمدللہ, ہم جس طرح میں نے عرض کی کہ ہمارے چانسلر حسن صاحب بہت ہی اس چیزوں کو انکریج کرتے ہیں, اور ملک میں جہاں کہیں بھی ڈیزاسٹر کی نوعیت ہوتی ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ہمارے آن گوئنگ تو بے شمار پروگرامس ہیں جو ہم فری میڈیکل کیمپس اویئرنیس کرتے ہیں, ٹریفک کے ساتھ ہم مل کے کرتے ہیں, اور پرسنل ہائیجینز اور دوسرے ڈینگی فیور, اور خاص طور پہ آج کل ہم اینٹی اسموکنگ پہ کر رہے ہیں, دل کی بیماری سے بچاؤ کے لیے کر رہے ہیں. اس طرح ہمارے مختلف پروگرامز چلتے رہتے ہیں جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس رفا کے جو ہے حصہ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے آن گوئنگ پروگرامز رہتے ہیں, اور جب بھی کوئی ایسے کہیں پہ پرابلم آتی ہے تو ہم پہلے سے ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہوتی ہے, ہم فوراً جا کے اس میں اپنی انٹروینشن کرتے ہیں.
اچھا، یہاں بھی جو علاقہ ہے پنڈی اسلام آباد کا، یہاں کے بھی میں نے دیکھا آپ کے دفتر کے ارد گرد اکثر جو ہے وہ رش رہتا ہے، مختلف بوڑھے لوگ، بیوہ خواتین اور جو اس طرح سے ضرورت مند ہیں وہ رہتے ہیں، تو ان کی اس کا سیرا بانی ہے اسلامک میڈیکل کالج ٹرسٹ جنرل ذوالفقار صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے ٹرسٹ میں آیا تھا، اور اس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اس میں غریبوں محتاجوں بیواؤں کے لیے انہوں نے فنڈ کیے تھے، جس میں ہمارے اسٹوڈینٹس اور ہمارے دوسرے سٹاف بھی ہے وہ بھی حصہ لیتے ہیں، اور ہم ایک اچھی رقم جو ہے ان لوگوں کے لیے ان کے علاج کے لیے بھی بعض کا جو ڈائلیسس کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جو کینسر کے پیشنٹ ہیں، ہیپیٹائٹس کے، ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے اگر کوئی معذور ہے تو اس کی معذوری کے لیے جو اکوپمنٹ وغیرہ چاہیے ہوتا ہے اس میں ہم ہیلپ کرتے ہیں، اور بعض جو بہت ہی پسماندہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ہم منتھلی ہیلپ بھی کرتے ہیں تاکہ ان کے سروائیول کا جو ہے مسئلہ نہ بنے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب یہ فرمائیں کہ جس طرح ابھی پھر دوبارہ تھر جانے کا پروگرام ہے تو کیا پلان کیا گیا ہے اور کیا وہاں ضرورتیں محسوس کی گئی ہیں، اور تاکہ اور کیا؟ انشاءاللہ ہم نے اس سال بھی ہر سال کی طرح جو ہے 6 مارچ کو جانے کا پروگرام ترتیب دیا۔ ہمارے 10 اسٹوڈنٹس اور 5 ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے انشاءاللہ یہاں سے روانہ ہوگی، اور وہاں پہ ہم ایک ہفتے سے زیادہ جو ہے مختلف دیہاتوں میں جا کے اپنی ایکٹیویٹیز کو کریں گے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، اور وہاں پہ جو ہاسپٹل ہے جہاں پہ یہ نوزائیدہ بچے آتے ہیں، جہاں پہ سب سے زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں، مٹی کا جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، ہم اس میں بھی اسٹرینگتھن کرتے ہیں، ہمارے جو اسپیشلی ڈاکٹرز وغیرہ جاتے ہیں وہاں پہ ڈیوٹیز دیتے ہیں، اور بچوں کو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ نیوٹریشن سپلیمنٹس وغیرہ دی جاتی ہیں، ان کی مدرس کو دی جاتی ہے، اور ہاسپٹل میں لائف سیونگ ڈرگز ہم لے کے جاتے ہیں، وہ ہم ان کو سپلائی کرتے ہیں، اور دوسرا اکوپمنٹ وغیرہ جو ہاسپٹل میں خاص طور پہ بچوں کے NICU میں جو چاہیے ہوتا ہے وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے تعاون سے جو یہاں پہ ہمیں لوگ ڈونیشنز بھی دیتے ہیں۔ ہمارا لاسٹ ٹائم بھی جو پروگرام تھا الحمدللہ اس میں ایک بہت خطیر رقم لوگوں نے ہمیں ڈونیٹ کی تھی، جو ہم نے ان کی طرف سے لوگوں کو بہن پہنچایا۔ دوسرا ہمارا اس میں بڑا پروگرام جو ہے واٹر ریسورسز کا بھی ہے، کیونکہ پانی کا وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم مختلف دیہاتوں میں جا کے جہاں پہ لوگوں کی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ کنواں کھدوا سکیں تو ہم وہاں پہ کنویں بھی کھدواتے ہیں۔ الحمدللہ ان گزشتہ 4 سالوں میں ہم نے کوئی 150 سے زیادہ کنویں اور کئی ایک ہینڈ پمپس وہاں پہ بنا کے لوگوں کو دے چکے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت بہتری آئی۔ بہترین۔ اچھا، میں جس طرح آپ نے فرمایا تھا پہلے بھی، میں پہلے تو اپنے جو سامعین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پچھلے جو سال جو ہم نے درخواست کی لوگوں سے کہ جی اس کام کے لیے، اس بھلے کے لیے، اس نیکی کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، تو ایک خطیر رقم، اچھی رقم جو ہے FM 102.2 کے سامعین نے اور لوگوں نے جو ہے اس کو ڈونیٹ کی، اور جس کے لیے میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے کا کام تو ہے ہی، لیکن ایک ذاتی کام بھی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھایا، اور صاف ظاہر ہے کہ نیکی کے کام میں مقابلہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ اس میں جو ہے بڑھ جاؤں، اور اس میں ایک لالچ ہونی چاہیے کہ میں زیادہ نیکیاں کما لوں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ ایک فون نمبر مجھے بتایا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا فون نمبر ہے؟ جی ہاں۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کا فون نمبر ہے، اور برائے مہربانی جو ہے آپ اس نمبر پہ بات کرنے سے پہلے آپ میسج کر دیجئے کہ جی میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور چیزیں بھی، لیکن میں نے عام طور پہ سنا جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کا نام حلیم ہے تو ڈاکٹر صاحب خود بھی کافی حلیم ہیں، تو نمبر نوٹ کر لیں آپ، اس پہ رابطہ کر کے مجھے امید ہے کہ پچھلے سال سے ہم زیادہ ڈونیشن جو ہے آپ کی طرف سے تعاون جو ہے حاصل کر سکیں گے۔ فون نمبر نوٹ کریں 0322523355۔ آسان سا ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں 0322523355، یہ فون نمبر ہے جی۔ اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا میں دوبارہ کرتا ہوں۔ کچھ ہمارے دوست ہیں جو اشتیاق فاروق صاحب اور سید محمد ریاض صاحب سن رہے تھے، انہوں نے اس پروگرام کو پسند کیا ہے، اور میں ان دونوں حضرات سے درخواست کروں گا کہ اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں، جو لوگ تعاون کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ ہمیں مارچ کے پہلے ہفتے میں 6 مارچ کو جی یہاں سے روانہ ہونا ہے تھر کے لیے، تو اس سے پہلے جو ہے ہمیں آپ کا تعاون جو ہے وہ درکار ہے۔
ڈاکٹر اظہر حلیم صاحب کا میں ذاتی طور پر بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا ہمارے لیے اور آج تشریف لائے. میں کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ یہ خود آ کر ہمیں بتائیں کہ یہ شعبہ جو ہے کیا کر رہا ہے. آخر آج ہم ان کو لانے میں کامیاب ہو گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.